عزیزان گرامی، آئیں میں ذرا دو افراد سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. جب بھی ان دو ہستیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اتنی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی گزار بھی چکے ہیں اور جنت میں وہ مقام پا رہے ہیں، شہداء کربلا کے اندر محشور ہو رہے ہیں جہاں امام معصوم آ کے انہیں سلام کر رہے ہیں. جناب حبیب، جناب مسلم ابن اوسجا، یہ تو ہستیاں عجیب و غریب، اور ساتھ میں حضرت سعید، سب سے جو بزرگ شہید کربلا ہے جناب سعید، 93 یا 97 برس کے ہیں. بعض نے صرف یہ لکھا 90 برس سے زیادہ، بعض نے لکھا نہیں 97 برس کے ہیں، 97 اتنی ایج. اب آپ نے دیکھا ہے کوئی اگر 80-90 برس سے زیادہ ہو، جب بزرگ ہو جاتے ہیں لوگ چل نہیں پاتے، کھڑے نہیں ہو پاتے بہت دیر تک، کمر جھک چکی ہوتی ہے. اب جناب سعید کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی اور بھویں ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں، کہا مولا میں آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو جناب سید الشہداء نے جملہ کہا، سعید آپ اتنے بزرگ ہو گئے چل نہیں پا رہے ہیں، آپ جنگ کیسے کریں گے؟ کہ مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں بڑی امیدیں لے کے آؤں، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. تو کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ آپ کی کمر تو سیدھی ہو نہیں پا رہی، کمر جھکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ کمر پہ تھے. انہوں نے فوراً پٹکا باندھا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے. کہا نہیں مولا دیکھیں میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. اور انہوں نے ایک رومال لیا، اپنے بھووں پہ رومال باندھا اور بھووں کو آنکھوں سے دور کر دیا. کہا دیکھیں مولا میری آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں اور کمر ٹوٹی ہوئی بھی نہیں ہے، اب اجازت ہے میں لڑنے جا سکتا ہوں؟ تو مولا نے کہا سعید ابھی جب میں نماز شروع کروں گا نا تو آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا. کیوں؟ شہادت کے لیے آئے ہیں نا، تو شہادت تو مل جائے گی، شہادت مل جائے گی انہیں. اب جناب سید الشہداء جانتے کہ ان کے لیے چلنا بہت دشوار ہے. دیکھیں یہاں اللہ اکبر، حسین اپنے لیے کتنے عظیم ہیں، محروم بھی نہیں رکھ رہے ہیں. کہا بھی جب میں نماز شروع کروں گا میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا. یہ ایمان پہ موت سب سے بڑی سعادت ہے، عاقبت بخیر ہونا. اب کیا کیا؟ کہا کہ مولا نماز جیسے شروع کی جناب سید الشہداء نے، اللہ اکبر، تو جناب سعید نے فوراً دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے سامنے کھڑے ہو گئے. میں دوبارہ روایت کو دیکھ کے آیا ہوں، کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں اس روایت کو. جب تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے. اتنا سن و سال کے ایک بزرگ صحابی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جیسے ہی مولا نے نماز شروع کی انہوں نے کہا کہ حسین نماز میں ہے، فوراً تیروں کو چلاؤ. وہاں سے تیر چلا، جناب سعید نے سینے پہ لے لیا. آپ نے دیکھا تیر کے 3 کونے ہوتے ہیں، جب وہ تیزی سے چلتا ہے نا تیر تو سامنے کیونکہ باریک ہوتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے گوشت میں، اور پیچھے 2 کونے ہوتے ہیں، نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نکالتا، جب انسان نکالتا ہے نا تو ساری کھال کو چیر دیتا ہے. جب تیر لگتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک سوال کروں، آپ نے کبھی دیکھا آنکھ میں پھانس بھی لگ جاتی ہے تو کتنی عزت ہوتی ہے، اور اگر تیر لگ جائے. اب جناب سعید کے نا سینے میں تیر لگا، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، جوان کو تیر لگے برداشت نہ کر سکے، تب ان کے لب کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کیونکہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے حیثیت. کیا کیا؟ جب انسان دعا مانگتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا. اور اگر کسی نے ہاتھ کمر پہ رکھے ہوں، ہاتھوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں حسین کو تیر نہ لگ جائے، میں گر جاؤں، جھک جاؤں، تو ایک مرتبہ نگاہوں کو بلند کیا، کہ پروردگارا تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے، مجھے بس اتنی طاقت دے دے، میں تیرے حسین کی نماز کے اختتام تک کھڑا رہوں، میں تب تک نہ گروں جب تک امام حسین کی نماز تمام نہ ہو جائے. جب یہ کہا نا جناب سعید نے، وہاں سے ایک اور تیر چلا، پھر سینے میں لگا، یہاں تک کہ ایک تیر آ کے ان کی گردن میں لگ گیا. گردن میں تیر لگا. میں نے روایات خود دوبارہ جا کے دہرائیں دیکھی تو 13 تیر لگے ان کے گردن پہ، سینے میں اور پیٹ پہ. تیر لگتے جاتے تھے، بار بار ہاتھ کانپتے، لب کانپتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے تھے، پروردگارا یہ تیرا حسین ہے.
ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ، سمجھ گئے نماز مکمل ہو گئی۔ بس نماز کے مکمل ہونے کا ادراک ہوا، جناب سعید نے اپنی ٹانگیں چھوڑ دی۔ یعنی کیا مطلب؟ گرنے لگے۔ جیسے گرے نا جناب سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ دیکھیں دوسروں کا درد رکھنا، محسوس کر رہے تھے سینے میں اتنے تیر ہیں سعید کے، اب اگر گریں گے تو سر لگ جائے گا۔ سید الشہداء نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، جب کمر پہ ہاتھ رکھے آرام سے لاشے کو لے کے آئے، بڑے آرام سے لاشے کو رکھا، کہ سعید زیادہ اذیت تو نہیں ہو رہے؟ ان قریب آپ جنت میں چلے جائیں گے، میرے نانا آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ حوض کوثر پہ منتظر ہیں۔ تو کیا کہا جناب سعید نے؟ بس ایک جملہ کہا، مورخین نے سب نے لکھا، ایک مرتبہ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب کانپنے لگے، اسی حالت میں کہا حل وفیتو، مولا کیا میں نے وفا کی ہے آپ سے؟ اے حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے مولا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ جناب سید الشہداء نے ان کے آنسوؤں کو صاف کر کے ایک جملہ کہا، سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے نانا رسول خدا راضی۔